بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آج آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو مقاط اول جماعت چہارم کو جو سبق پڑھاؤں گی سمجھاؤں گی، اس سبق کا نام ہے پانی زندگی ہے۔ پانی زندگی کی آج ہم لوگ بلند خوانی اور وضاحت کریں گے، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 4 پر دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا نام ہے پانی زندگی ہے۔ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اپنی کتاب کو کھولیے، کتاب کا صفحہ نمبر 22 کھولیے۔ صفحہ نمبر 22 پر آپ کو سبق پانی زندگی ہے دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے سبق کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میں پڑھتی جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہراتے جائیے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ چلیے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ پانی زندگی ہے۔ پانی قدرت کی ایک بیش بہا نعمتوں میں سے ایک ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے پانی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، شعبہ ذرات کا ہو یا گھریلو معاملات۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کی تکمیل پانی کے بغیر ہو سکے۔ ہمیں سمندروں اور دریاؤں کے ذریعے پانی استعمال کرنے کے پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں پانی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ پانی کی اہمیت کو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک انسانی حیات کے لیے پانی کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے شمار ہے، لیکن صرف ایک نعمت پانی ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے پانی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ شعبہ ذرات ہو یا گھریلو، چاہے وہ گھر کے کام کاج ہوں یا کھیتی باڑی، کچھ بھی ہو، پانی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ پانی بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں جو پانی کی تکمیل کے بغیر کیا جائے یا پانی کی ضرورت کے بغیر کیا جائے۔ پانی استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں؟ پانی کہاں سے حاصل کر رہے ہیں بچوں؟ جو پانی ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ دریاؤں اور سمندروں سے حاصل ہو رہا ہے، وہ ایک الگ پروسیس ہے۔ وہ پانی فلٹر ہو کر ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اب آتے ہیں بچوں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف دیا گیا ہے، لیے ملتا ہے یہ انمول نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مول عطا فرمائی ہے۔ انسانی جسم میں 70% سے زائد پانی موجود ہے۔ اس میں ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ اگر دنیا میں پانی نہ ہو تو حیات نہ ہو۔ پیارے بچوں، پانی کی اہمیت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، ہماری اپنی زندگی سے ایک مثال آپ کو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق پانی سے کیا ہے۔ یہ نعمت بن مول ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ پیارے بچوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانی جسم کا 70% زائد پانی پر موجود ہے۔ اس میں ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کو پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ پیارے بچوں تحقیق کے مطابق ہم کھائے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ پانی کے بغیر حیات نہیں۔ اگر دنیا میں پانی نہ ہو تو حیات نہ ہو، یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہماری حیات ناممکن ہے، ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس طریقے سے اس سبق میں ہمیں پانی کی اہمیت کو انسانی جسم سے بتایا گیا ہے کہ پانی کی اہمیت انسانی جسم کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ پانی کی اہمیت کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ پانی کی اہمیت ہمارے لیے کس قدر ضروری رکھا گیا ہے بیٹا۔ اب بچے آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے، پانی فیکٹریوں، صنعتوں یا دیگر اداروں میں صفائی کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
تو اس میں مختلف قسم کے کیمیائی مرکبات اور زہریلے مادے اس کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، جو مختلف راستوں سے ہو کر ندی نالوں کے ساتھ بہتے ہیں، پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ پانی انسانی صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق خراب پانی کے استعمال سے کافی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پیارے بچوں، انسانی صحت کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ پانی کے استعمال کی اہمیت تو دوبارہ واضح کیا گیا ہے کہ پانی کا استعمال کتنا ضروری ہے ہر شعبوں میں، چاہے فیکٹریوں، صنعتوں یا دیگر اداروں میں پانی کی اب ضروریات بتایا گیا ہے اور استعمال کو بتایا گیا ہے کہ پانی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پینے کے علاوہ بھی پانی روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ باقی جو ہم زندگی میں اپنے کام کر رہے ہیں، جو روزمرہ زندگی میں ہم کام کر رہے ہیں، وہ پانی کی ہی بدولت ہو رہے ہیں۔ اب بول رہے ہیں کہ اگر صاف پانی میں مختلف قسم کے کیمیائی مرکبات یا زہریلے مادے مل جاتے ہیں تو وہ پانی، صاف پانی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ خراب پانی ندی نالوں میں مل رہا ہے، ندی نالوں کے ساتھ مل کر صاف پانی کو بھی گندا کر رہا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہیں۔ انسانی صحت اس پانی کو پی رہی ہے تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ خراب پانی جو ہے ہماری بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف جو دیا گیا ہے، پانی پینے کا صاف پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ پوری دنیا میں عالمی سطح پر صرف پانی کی فراہمی پر زور دیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ان سے نمٹنا بے حد اہم کام ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے صاف پانی خرید کر پینا بھی اب معمول کا حصہ ہے، مگر ایسا کرنا پاکستان جیسے غریب ملک کے ہر شہری کے لیے کسی طور ممکن نہیں۔ پیارے بچوں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صاف پانی انسان کا بنیادی حق ہے۔ صاف پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ صاف پانی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ گندا پانی انسانی صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم گندا پانی پیتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ پھر دوسروں تک منتقل ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ پوری قوم میں وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، صاف پانی ہمارا حق ہے جو ہمیں نہیں مل رہا۔ گندا پانی صاف پانی میں مل کر وہ پورے پانی کو آلودہ کر رہا ہے اور وہی پانی ہم تک پہنچ رہا ہے جو بیماری کا باعث ہے۔ اور اب جو ہے صاف پانی ہمیں فراہم نہیں کیا جا رہا تو بہت سارے لوگ اب کیا کر رہے ہیں کہ پانی کو خرید کر پی رہے ہیں، جو ایک عام شہری کے بس سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا ملک ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے اور ہمارا ملک بہت غریب ہے، تو ہمارے جو ملک کے افراد ہیں، وہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ غریب طبقہ ہے، تو ان کے لیے مشکل ہے کہ پانی خرید کر پیا جائے، تو وہ گندے پانی پی کر ہی گزارا کر رہے ہیں جو بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ہمارے حکمران کو چاہیے کر اس پر غور کریں اور تمام شہریوں کو صاف پانی فراہم کریں۔ اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے، پانی کی کمی کے باوجود شہری اپنے فرض سے غافل ہیں۔ لوگ پانی کے بے مقصد بہا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ گلیوں میں جمع ہو جانے والا پانی مکھیوں اور مچھروں کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ موجودہ حالات میں خراب پانی کے باعث ملیریا، بخار، ڈینگو، ہیپاٹائٹس اور پیٹ کی مختلف امراض کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پیارے بچوں، اب اس پیراگراف میں ہمیں بیان کیا گیا ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ گندے پانی سے ہونے والی کون سی بیماریاں ہیں جو تمام افرادوں میں پھیل رہی ہیں اور بہت ہی زیادہ پیمانے پر یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں۔ گندے پانی سے پیارے بچوں ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ جس طریقے سے گندا پانی ہمارے روڈ پر جمع ہو جاتا ہے، اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھیاں اور مچھر جو بیٹھتے ہیں وہ ہمارے کھانوں پر بھی لگ رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہمارے گھوم رہے ہیں، تو ان سے
گندے مچھروں سے اور گندے مکھی وغیرہ سے جو ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور جو انسانی صحت کو خراب کر رہی ہیں. جو بیماریاں ہیں، کچھ بیماریوں کے یہاں پر نام دیے گئے ہیں، جس طریقے سے مچھروں سے ملیریا، بخار، کانگو اور گندے پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. پیارے بچوں، یہ ایک اہم بیماری ہے اور جس کا علاج ہے، لیکن اتنا پراپر علاج نہیں ہے. انسانی حیات جو ہے وہ اس بیماریوں سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیزوں کو خیال رکھیں، روڈ پر پانی جمع نہ ہونے دیں، ان مچھروں اور مکھیوں کو پیدا نہ ہونے دیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہیں. اور روزمرہ زندگی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان بیماریوں سے ہونے والے افرادوں کی امواتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ دیں، یہ ہمارا فرض ہے جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. اگلا پیراگراف ہے بچوں، اس سلسلے میں وسیع طور پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو یہ عظیم نعمت پانی صاف مل سکے. اس طرح بیماریوں کا خاتمہ ممکن ہوگا. صاف پانی کی نعمت کے ساتھ ہم ایک صحت مند پاکستان کی تعمیر کر سکیں گے. پیارے بچوں، ایک اندازے کے مطابق خراب پانی کے استعمال سے کافی بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس سلسلے میں وسیع طور پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو یہ عظیم نعمت پانی صاف مل سکے. پیارے بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور وہ بھی صاف پانی، تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ہم اپنے حق کو پا سکیں. اس کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے جس کے ذریعے ہمیں صاف پانی مل سکے گا. پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے اسائنمنٹ کی طرف. مضمون اردو، نقاط اول، جماعت چہارم کو جو سبق پڑھاؤں گی وہ ہے سبق پانی زندگی ہے. اس کے ہم لوگ پیارے بچوں آج کریں گے الفاظ معنی، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 4 پر دیا گیا ہے. چلیے بچوں، جلدی سے اپنا اسائنمنٹ نمبر 4 کھولیے. اسائنمنٹ نمبر 4 آپ نے کھول لیا. آپ کو اس طریقے سے اسائنمنٹ نمبر 4 پر الفاظ معنی دیے گئے ہوں گے. سبق پانی زندگی ہے. سبق پانی زندگی ہے کہ الفاظ معنی بچوں ہم کریں گے. اس طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ میں کام دیا گیا ہوگا. سب بچوں کو نظر آ رہا ہے؟ سب بچوں نے اسائنمنٹ کھول لیا؟ چلیے بچوں، اب ہم اسائنمنٹ میں کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو کاپی پر بھی صفائی سے کام کرنا ہے. 2 کالم بنانے ہیں، ایک کالم الفاظ کا، دوسرا کالم معنی کا، اور کام کو صفائی سے کرنا ہے. اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی کریں گے جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 4 پر دیا گیا ہے. الفاظ ہے بقا. بقا کے بچوں معنی ہیں باقی رہنا، ہمیشہ رہنے والا. غافل، غافل کے معنی ہیں لاپرواہ، بے پرواہ. اب آتے ہیں انمول. انمول کے معنی ہیں بیش قیمتی. ذرات کے معنی ہیں کھیتی باڑی. حیات، حیات کے معنی ہیں زندگی. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اب ہماری ملاقات نیکسٹ لیکچر میں ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.